سارے اس سے مجھے عدیل پہ ذرا غصہ آ رہا ہے بیکاز وہ مجھے اب تھوڑا سا ٹھرکی لگنے لگا ہے بھی اور ذرا سا ندیدہ لگنے لگا ہے. Meaning he wants everything. He doesn't want to let go of anything. اور پتہ بھی چل گیا کہ اس دفعہ گڑبڑ بھی کر رہا ہے, ہیر پھیر کر رہا ہے نا بالکل, پیسوں میں بھی ہیر پھیر کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. جینا کو خفا کرنا چاہ رہے ہو, تنگ کرنا چاہ رہے ہو, ریونج لینا چاہ رہے ہو کیونکہ شرجینا واز روڈ ٹو ہر, اس سے روڈ رہی ہے تو وہ کہہ رہی ہے کہ اچھا تمہارے گھر والے ہیں, برا لگا ہے واپس کیوں آ گئی. نہیں لاسٹ جب وہ آئی ہے تو وہ ذرا سی وہ تھی, شی واز اے لٹل آف بٹ دین شی واز اوکے ایٹ دی اینڈ آف اٹ. بٹ آئی ایم سیئنگ از اگر وہ چاہ رہی ہے کہ شرجینا نہ رہے یہاں اس گھر میں اور وہ بار بار کوئی سچویشن دیکھتی ہے جس کی وجہ سے وہ کر سکتی ہے, مجھے یہ تھوڑا سا لگا کہ اٹ واز اے لٹل, بٹ ادروائز دی انٹائر جو ان کی جو سین تھا جب یہ معافی مانگنے گیا ہے, وین یہ تو بہانے سے جو بھی وہ پورا جو دیٹ انٹائر journey that they took us to right till the end where we now know the marriage has been consummated. اب بچہ آئے گا بیچ میں, کہیں نہ کہیں تو آئے گا obviously, but it was just choreographed, written, I don't know. So I started watching Korean dramas, ٹھیک ہے, and these ones I was watching and I binge watch Korean dramas and I love them and I love the romance in Korean dramas because they're very clean. They're very genuine. They're very what's the word? Very fairy tale-ish. But they do it so well that you just fall in love with those characters, right? That's what I'm experiencing in Kabhi Main Kabhi To. میں کہتی ہوں یعنی کہ آپ کو کورین ڈراموں کے لیول کا یہ, بلکہ میں تو ان سے بھی زیادہ کچھ نہیں خیر, لیکن پھر بھی I think it's up there. It's up there. It's right up there. بیکاز آئی تھنک اس ڈرامے میں ایک تو شرجینا اینڈ مصطفیٰ دے آف کورس آر بلوئنگ اٹ آؤٹ آف دا واٹر, بٹ ہم لوگ پوری فیملی کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایون بہن آتی ہے تھوڑے دنوں کے لیے آتی ہے اور وہ آتی ہے تو گھر میں ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ آپ کا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. ماں جب خوش ہوتی انوائرمنٹ ڈفرینٹ. ابھی ابا جو ہیں وہ آ گئے ہیں, ہی از بیک, ہی از ناؤ یو نو, سو یو نو the whole house is speaking to you, the whole household is speaking to you, and this I wish to God was binge watch. یہ میں کروں گی, آئی تھنک دفعہ جب سارے ایپیسوڈز آ جائیں گے نا میں اس کو دوبارہ سے binge watch کروں گی. بٹ اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ ایلیمنٹ آیا تھا جس میں جو ہماری تھرڈ ہیروئن جو اب آ گئی ہیں, when she's telling Natasha, when she's telling the guy that Rubab was always a very spoilt child, but we now know why she was spoiled, because she comes from a broken home. So it is a very interesting angle because I think کسی بھی کیریکٹر کا ایک طریقے سے بیہیو کرنے کی ایک ہسٹری ضرور ہونی چاہیے, اینڈ آئی وش تھوڑا سا یہ ٹیپ ان اور کریں, بیکاز بروکن ہوم میں کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر پیرنٹس جو ہوتے ہیں بچے کو ہی لڑاتے ہیں آپس میں, میننگ وہ یا پریزنٹ سے آپ ان کو خرید رہے ہوتے ہیں یا آپ زیادہ یو نو دیر از آلویز دیٹ ٹسل, اینڈ او یو جسٹ اگنور دا چائلڈ اینڈ دین دا چائلڈ فیلس کہ نہیں, اینی تھنگ دیٹ آئی گیٹ اٹ ہیز ٹو بی مائن. اور آئی تھنک ایک چیز اور ہوتی ہے جب ایسے ہوتا ہے نا تو باپ ہمیشہ ماں کی برائی کرتا ہے بچے کے سامنے اور ماں ہمیشہ باپ کی برائی کرتی ہے, اور اگر ایک نارمل گھر ہے تو اس میں بچے کے لیے ماں باپ ہی اس کے آئیڈیل ہوتے ہیں, جب آپ ان کے آئیڈیل کو توڑتے ہیں نا تو وہ بچے کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہوتا ہے. سو اب جب وہ کسی چیز کو پسند کرتی ہے تو وہ پوزیس کرتی ہے کہ یہ کہیں چلا نہ جائے, بیکاز باپ بھی چلا گیا, ماں بھی چلی گئی, وہ اکیلی رہ گئی. سو دیٹ آئی تھاٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ اینگل, اینڈ آئی وش اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلور کریں, اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ وہ صرف کہہ رہے ہیں کہ وہ بدتمیز تھی اور وہ ہمیشہ سے ایسی تھی, یو نو تھوڑا سا اور اس کو ایکسپلور کرتے ہیں بیکاز اس کا کیریکٹر بہت. اینڈ دین آف کورس نادیہ ہماری نجومی واز ایبسلیوٹلی رائٹ. ہماری جو عدیل اور نتاشا جو ہیں اب وہ ایک آئٹم ہونے والے ہیں. آستانہ جو ہے نا بالکل عبداللہ شاہ غازی کے برابر میں ایک آستانہ بننے لگا ہے, جب اب جمعرات کی جمعرات ہیں چڑھاوے چڑھائیں اور اپنی. لیکن اس سے مجھے عدیل پہ ذرا غصہ آ رہا ہے بیکاز وہ مجھے اب تھوڑا سا ٹھرکی لگنے لگا ہے بھی اور ذرا سا ندیدہ لگنے لگا ہے. میننگ ہی وانٹس ایوری تھنگ, ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو لیٹ گو آف اینی تھنگ.
اور پتہ بھی چل گیا کہ اس دفعہ گڑبڑ بھی کر رہا ہے, ہیر پھیر کر رہا ہے نا بالکل, پیسوں میں بھی ہیر پھیر کر رہا ہے. ایگزیکٹلی, جو سین کچھ زیادہ ہی لمبا ہو گیا تھا لیکن پھر بھی, بٹ دا تھنگ از دیٹ یو نو دس از مائی رائٹ, دس از واٹ آئی مین یار, وہ بھی ایک کمپلیکس سے آتا ہوگا جو ہم نے دیکھا نہیں ہے, بٹ فار می لو لو ٹران 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 ٹران. شرجینا کو خفا کرنا چاہ رہے ہو, تنگ کرنا چاہ رہے ہو, ریونج لینا چاہ رہے ہو, کیونکہ شرجینا واز روڈ ٹو ہر, اس سے روڈ رہی ہے, تو وہ کہہ رہی ہے کہ اچھا تمہارے گھر والے ہیں, برا لگا ہے واپس کیوں آ گئی. نہیں لاسٹ جب وہ آئی ہے تو وہ ذرا سی وہ تھی, شی واز اے لٹل آف بٹ دین شی واز اوکے ایٹ دی اینڈ آف اٹ. بٹ آئی ایم سیئنگ از اگر وہ چاہ رہی ہے کہ شرجینا نہ رہے یہاں اس گھر میں, اور وہ بار بار کوئی سچویشن دیکھتی ہے جس کی وجہ سے وہ کر سکتی ہے, مجھے یہ تھوڑا سا لگا کہ اٹ واز اے لٹل, بٹ ادروائز دی انٹائر جو ان کی جو سین تھا جب یہ معافی مانگنے گیا ہے, وین یہ تو بہانے سے جو بھی وہ پورا جو دیٹ انٹائر journey that they took us to right till the end where we now know the marriage has been consummated. اب بچہ آئے گا بیچ میں, کہیں نہ کہیں تو آئے گا obviously, but it was just choreographed, written, I don't know, it was just so beautifully done. I just wish کہ بیچ میں عدیل اور نتاشا کے سینز نہ ہوتے, کسی اور کے سینز ہوتے یا اتنے لمبے نہ ہوتے, but I'll give her an 8 for sure. کھارے بریانی ہے, اس کے ہاتھ میں تھا چمچ اور ایک چھری. بریانی کھا رہے تھے جی, دونوں بریانی کھانے گئے جی. نہیں آپ بریانی پہ, میں چھری پہ فکس تھی. میں تو بریانی میں نظر ہی گئی. چلو کانٹا ہاں اور دونوں چیزیں, ہاں چمچ اور چھری. And I was fixated on the چھری, and I think what the hell, what is this چھری doing in this scene? And then and I would like fast forward, because I wanted to get to the other scene, but that I felt was really I think it should have been a pasta or should, اگر آپ exactly, but if not ٹھیک ہے, بریانی والی پارٹی نہیں ہے, بریانی بھی صحیح ہے, لیکن یہ لوگ یہ کلاس ہی نہیں بریانی والی. میں کل چھری کے ساتھ بریانی کھاؤں. چھری سے کیسے بریانی؟ نہیں لیکن بریانی والا آئٹم یار ایک لوگ ہیں جو بریانی کھائیں گے. آپ نے چھری اٹھائی ہے, آلو بہت بڑے تھے بریانی میں, اس لیے چھری دل کو دیکھ کے لگتا ہے بریانی کھاتا ہوگا ریسٹورینٹ میں. نتاشا but then when in the two نتاشا تو وہ ڈائٹ کانشیس ہے, اس نے کہا ہوگا کہ میں 7 دن ہو گئے ملے نہیں. پھر the other thing I felt was جب وہ کہتی ہے نا گھر چلیں, I felt the edit was too quick to go back onto biryani and churi, because I think that after that there should have been a moment. These are the only two things. But Grease میں ایک گانا تھا, I don't know whether you all watched it. So میں نے کہا کہ how Badr has portrayed the romance, all I can say is that I got chills that multiplying and I'm losing control because the power you're supplying is electrifying. It was so good. It was so good. It was so good. I wanted more. Oh, اوکے, it was too good. حوصلہ کریں, حوصلہ. نہیں کب سے شو کر رہے ہیں, اتنے سے بعد موقع ملا, اتنے خوش تو اب ہم نہیں, you know, it was the same feeling I was getting that in Korean dramas they really keep it, ہاں, وہ جو ان کا جو ملنا ہوتا ہے نا اس کو کھینچتے ہیں. So then it's a wow moment, and this was a wow moment, so it was like electrifying. 9 نہیں چھوڑ رہی, the romance بھی ایک کیوٹنس کے ساتھ کر رہی ہے, اینڈ آئی تھنک دیٹس سم تھنگ جو ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے. وہ والا کوئے اور وہ دوپٹے اور وہ والا رومانس نہیں ہے. اٹس اے رومانس بہت میچور ہے, اور شروع میں ہے ہی نہیں نا, اور وہ جب کہتی بھی ہے کہ تم میرے یہ ہو اور میری محبت ہو, اٹس آل ان دیٹ ایک لائن میں کہہ رہی ہے. شی از ناٹ سیئنگ اٹ کہ تم میری محبت ہو, یا یو نو کہ جو ہم کو ذرا سا کرنجی لگتا ہے. سو مینی پلیسز جہاں میں سوچتی ہوں کہ یہ اوور ہو سکتا تھا, یہ انڈر ہو سکتا تھا, یہ اوور ہو سکتا تھا, لڑائی, ایوری تھنگ ایز شی سیڈ اٹ. سو آئی ول گیو ہر اے 9 فار شیور.
चाय बिस्किट वाला कितना प्यारा सीन है, देखो आप किसी के साथ रहते हैं उसकी आदतें लग जाती हैं। अतीका जी, हाँ नहीं सो मेरे लिए ये इस हफ्ते के जो ये था नंबर्स देना बड़ा मुश्किल था फॉर दिस कैटेगरी, बिकॉज आप देखें ना बाकी भी लड़कियां कितना अच्छा अच्छा काम कर रही हैं अपने अपने रोल्स में। इट वाज अ वेरी टफ कैटेगरी फॉर श्योर। और यहाँ पे इन 2 एपिसोड में मुझे लगता है कि हानिया को मौके बहुत मिले हैं फॉर वेरिएशन ऑफ मूड्स एंड एक्सप्रेशन एंड डायलॉग डिलीवरी, एंड उसने भरपूर तरीके से मेहनत करके, उसमें मेहनत बहुत था, शी इज़ डिलीवर्ड। तो शी इज़ अ गुड एक्टर, वी नो शी इज़ वेरी गुड। वो चाहे वो रोमांस दिखा रही है, चाहे वो अपनी सिस्टर लॉ के साथ लड़ रही है, चाहे वो सल्क कर रही है या खुश हो रही है, एक सटल्टी है विच शी इज़ अंडरस्टूड एज अ क्राफ्ट्समैन। हानिया इज़ अंडरस्टूड कि कोई भी एक ओवर द टॉप अगर मैं कहीं कुछ काम दूंगी तो वो बिल्कुल ही आउट ऑफ कैरेक्टर चला जाएगा, एंड सो शी इज़ हैंडल द कैरेक्टर वेरी वेल। आई विल गिव हर अ 10। और मैं मुस्तफा पे जाने से पहले और अनाउंस करने से पहले मैं चाहता हूँ कि नईमा भट्ट की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी। Very good. उनके Yes. ऊपर Have to एक give बात her. अगर Yeah. आपको कहना चाहें तो, For sure. नईमा was यानी कि रुबाब। मैं पता है ना कि ये कैरेक्टर्स बहुत दफ़ा देखे हैं, लेकिन नॉर्मली कोई गड़बड़ कास्ट हो ही जाती है ना, वो लगते ही नहीं है कि मीर बाप की इतने एक्सपोजर वाली एंटरप्रेन्योर नहीं लगती, ये लग रही है। इसका एक्सेंट, लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, स्टाइल सब सही, एंड शी इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। अच्छा एक्टर है ये, क्योंकि पहले इसने जो हमने ड्रामा देखा उसमें एकदम गांव वाली झुग्गी वाली लड़की, जिंदों में ये ग्लैमर ऑब्सेस नहीं, हर कोई ये नहीं कर सकता, तो ये इसने उस एक्सट्रीम से शुरू किया और अब ये भी हमें रूप दिखा रही है। शी इज अ ऑलराउंडर जिंदों में कि ये तो आंखों से ही कुछ कर देती है, वो जो लड़के को देख के जो बात करती है, दैट वाज सो इंटेंस। That was ये such an एक amazing ए स्टार एक्टर है, ये जो आगे बहुत कमाल काम करेगी क्योंकि शी इज वर्सेटाइल। ये हर कोई नहीं कर सकता हमारी इंडस्ट्री में कि गरीब भी लगे जब चाहे और अमीर भी लगे, कोई ना कोई फीचर से आप मार खा जाते हैं, एक्सप्रेशन से, ये शी कैन प्ले बोथ। शी इज अमेजिंग। और वहाँ पे सराइकी बोल रही है। अच्छा कपड़े देखो,